نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 248 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کسی حدیث میں یہ الفاظ ہماری نظر سے نہیں گزرے، البتہ بہت سے بزرگوں کے ملفوظات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، لہذا حدیث کے طور پر اسے بیان نہ کرنا چاہیے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طریقے پر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری نصیب ہوئی، اسی طرح ایک مومن جب پورے خشوع و خضوع اور توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نماز کی نیت باندھتا ہے تو اسے بھی گویا کہ اللہ کے دربار میں حاضری نصیب ہوتی ہے۔ اس مشابہت کی وجہ سے غالباً کسی بزرگ نے یہ بات کہہ دی ہو، لیکن بعینہ ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری۔ سوال کر رہے ہیں کہ دعاؤں اور اذکار پڑھتے وقت تجوید کے قواعد کی رعایت کی جائے گی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نفس الفاظ کے مخارج میں، یعنی جو لفظ جس مخرج سے نکلنا ہے اس کو اسی مخرج سے نکالا جائے، اس حد تک تو تجوید کے قواعد کی رعایت ہونی چاہیے۔ مثلاً ہا ہے تو ہا ہی پڑھا جائے، ہا نہ پڑھا جائے، اور مجہول نہ پڑھا جائے، معروف پڑھا جائے۔ لیکن جو غنہ ہے اور اخفا ہے اور قلقلہ وغیرہ ہے، جو قواعد ہیں تجوید کے، ان کا دعاؤں اور اذکار میں رعایت رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ قرآن پاک کی تلاوت ہی میں مستحب اور پسندیدہ ہے اور معمول بھی نہیں ہے۔ تو مکمل تجوید کے قواعد کی رعایت تلاوت میں ہونی چاہیے، نہ کہ دعاؤں اور اذکار میں۔ سوال کر رہے ہیں کہ پانی پینے کے بعد بعض لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تو کیا اس طرح کی دعا احادیث سے ثابت ہے اور یہ دعا مسنون ہے؟ جواباً عرض ہے کہ پانی پیتے وقت صرف بسم اللہ پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، اور درمیان میں الحمدللہ پڑھنے کا ثبوت ہے، لیکن اس آیت کو پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اسے مسنون قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سوال کرتے ہیں کہ عوام میں مشہور ہے کہ حضرت لقمان حکیم ان کو جڑی بوٹیاں بھی ان سے کلام کرتی تھیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حضرت لقمان کو جو حکیم کہا جاتا ہے وہ اردو والا حکیم نہیں ہے، بلکہ اس سے حکمت و دانائی والا شخص مراد ہے، لہذا ان کی طرف یہ بات منسوب کرنا کہ ان کو جڑی بوٹیوں کی طرف سے ان سے گفتگو ہوتی تھی اور وہ علاج وغیرہ کرتے تھے، یہ بات کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ایسی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اور حضرت لقمان نہایت نیک اور اللہ کے ولی تھے،
اور ان کو جو حکیم کہا جاتا ہے یہ ان کی دانائی کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ سورہ توبہ میں جو آیت ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر انسان کو اپنے آبا و اجداد اور مائیں اور بھائی بہن اور اموال اور تجارت اور گھر وغیرہ اللہ رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پسند ہوں، یعنی وہ جہاد کو چھوڑ دے اور ان چیزوں کے اندر پڑا رہے اور اللہ کے دین کو ترجیح نہ دے، تو اس کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرے۔ تو اس آیت میں سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تنبیہ ہے کیا یہ تبلیغی جماعت میں نہ جانے پر بھی اسی طرح کی تنبیہ کی جائے گی؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جب دین کا اور دنیا کا مقابلہ ہو تو آدمی دین کو ترجیح دے اور دنیا کو دین پر راجح نہ کرے۔ لہذا دینی اعتبار سے اگر کوئی فرض عائد ہو جائے تو اب دنیاوی مفادات کی وجہ سے اس فرض کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ فرض کی ادائیگی کی جائے گی، چاہے دنیا کا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ یہ اصل میں آیت کا مفہوم ہے، اور اس میں جو لفظ آیا ہے جہادن فی سبیلی، اس کا مصداق اعلیٰ اللہ کے راستے میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، جس کو قتال فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن عمومی مفہوم کے اعتبار سے دین کے لیے جو بھی قربانی دی جائے وہ اس کے اندر ضمناً شامل ہے، لیکن اصل مصداق جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب رہ گئی بات تبلیغی جماعت کی، تو تبلیغی جماعت کے جو بھی کام ہیں یہ فی نفسی ہی بہت پسندیدہ اور قابل تعریف ہیں، لیکن دعوت اللہ کی ساری صورتیں وہ صرف تبلیغی جماعت میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی اس جماعت سے ہٹ کر بھی دین کی دعوت کا کام کرتا ہے تو وہ بھی موجب اجر و ثواب اس کے لیے ہوگا، اور اس پر اس وجہ سے کوئی نکیر نہیں کی جائے گی کہ وہ جماعت کے کام میں شامل نہیں ہو رہا ہے۔ الغرض جماعت کا کام ایک اچھا کام ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس کو واجب یا فرض کا درجہ، جیسے کہ جہاد اپنے وقت پر فرض ہو جاتا ہے بعض احوال میں، اس کو اس درجے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے کسی بھی حد سے آگے بڑھی ہوئی بات کو ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے، جس چیز کی جو حیثیت ہے اس کو اسی حیثیت پر رکھنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا کہ جو لوگ نیک اعمال والے ہوتے ہیں ان سے قبر میں سوال جواب کرنے والے فرشتوں کا نام مبشر اور بشیر ہے، اور جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے سوال کرنے والوں کا نام منکر نکیر ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ترمذی شریف کی روایت میں تو صرف منکر نکیر کا نام مذکور ہے، اس میں مبشر بشیر کا نام نہیں ہے، صرف منکر نکیر کا نام ہے۔ البتہ مشہور شارح حدیث علامہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض فقہا کے حوالے سے لکھا ہے کہ اہل ایمان سے سوال کرنے والے مبشر بشیر ہیں، اور
جو بدعمل لوگ ہیں ان سے سوال کرنے والے منکر نکیر ہیں۔ بہرحال مبشر بشیر کے معنی تو درست ہیں کہ وہ بشارت دینے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ مبشر بشیر کا ذکر کسی حدیث میں ہے۔ بس شارحین نے کہاں سے لکھا ہے اس کی کوئی سند ہمارے سامنے نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ 70 ماہ کا تو ذکر کہیں نظر سے نہیں گزرا، لیکن اتنی بات ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو نبی اکرم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا کرے گی؟ سب صحابہ نے منع فرمایا کہ بالکل گوارا نہیں کرے گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جتنا یہ عورت اپنے بچے سے شفقت کرنے والی ہے، مہربانی کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی فرمانے والے ہیں۔ تو مطلقاً اس میں یہ بات تو ثابت ہوئی کہ ماں سے زیادہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن 70 والی بات جو کہی گئی ہے وہ ہماری نظر سے نہیں گزری۔ پوچھتے ہیں کہ اگر پانی کا گلاس کسی کے پیر کے اوپر سے گزار دے تو اس کو پینا نہیں چاہیے، بلکہ اس گلاس سے 2-3 قطرہ یا تھوڑا پانی زمین پر گرا کر پیا جائے، ورنہ تو اس کی وجہ سے گلے میں درد ہو سکتا ہے۔ یہ بات عوام میں مشہور ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ بالکل بے اصل ہے، ایسی ٹوٹکے کی باتوں کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسی باتیں بیان بھی نہیں کرنی چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں اگر کوئی شخص ایسا لفظ کہہ دے جس سے وہ کافر ہو گیا ہو اور اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا، پھر وہ نماز پڑھنے گیا اور نماز میں تشہد پڑھی اور اس کے بعد دعا کی، تو کیا وہ دوبارہ مسلمان ہو جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اسے اپنے فعل پر ندامت ہے اور وہ توبہ کر کے نماز پڑھنے گیا ہے تو انشاءاللہ اس کا یہ عمل توبہ کا سبب بنے گا اور توبہ کی دلیل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ امید یہی رکھنی چاہیے۔ ایک اور سوال ہے کہ نماز میں جو اتحیات پڑھی جاتی ہیں، کیا یہ معراج میں اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم علیہ السلام اور فرشتوں کی گفتگو کا حصہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ بات کسی حدیث میں سند کے ساتھ تو نظر سے نہیں گزری، لیکن ابو داؤد شریف کے حاشیے میں اور بعض شروحات میں اس کا ذکر ہے، اس لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی کو پوری طرح علم ہے، ان شارحین کے حوالے سے اسے بیان کیا جا سکتا ہے، حدیث کے طور پر نہیں۔ کہتے ہیں کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صرف بسم اللہ و برکت اللہ، یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ؟ جواباً عرض ہے کہ اصل حکم تو بسم اللہ پڑھنے کا ہے، اب ساتھ میں وعلی برکت اللہ بھی پڑھ دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں وعلی برکت اللہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ معذوری کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، تو اس طرح کے تیمم سے قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، جب نماز پڑھ سکتے ہیں تو قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ قربانی اور عقیقے کرتے وقت جانور کو ذبح کے وقت کیسے لٹانا چاہیے، اور کس جانب، سر کس جانب ہو اور پیر کس جانب ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ اصلاً تو جو ذبح کرنے والا ہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے،
اور ہندوستان میں بہتر صورت یہ ہے کہ جانور کا سر جنوب کی طرف ہو اور اس کی دم شمال کی طرف ہو اور بائیں پہلو پر اسے لٹایا جائے تو اس کے پیر قبلے کی طرف ہو جائیں گے، اور پھر اس کی گردن پر چھری چلائی جائے۔ لیکن اگر اس کے برعکس بھی کر دیا جائے اور چھری چلانے والے کا رخ قبلے کی طرف ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ذبح تو صحیح ہو ہی جائے گا۔ اصل ذبح رگوں کے کٹنے سے ہوتا ہے۔ سوال کر رہے ہیں بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، شوہر چہرہ دیکھ سکتا ہے، البتہ اس کو چھونے سے پرہیز کیا جائے، دیکھنے میں حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔ ہم جو حضرات سوال کرتے ہیں اور اس التذکیر چینل پر بھیجتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ سوال بھیجتے ہیں، لیکن کئی ہفتوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بعض ایسے سوالات بھیجے جا رہے ہیں جن کا کوئی ظاہری نفع نہیں ہے، اور وہ بار بار بھیجے جاتے ہیں، کیونکہ ہر سوال کا جواب تو نہیں دیا جاتا۔ جن سوالوں کا مناسب معلوم ہوتا ہے انہی کا جواب دیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے سوال جمع ہو گئے ہیں جن کے جاننے نہ جاننے سے کوئی خاص دینی فائدہ وابستہ نہیں ہے۔ مثلاً ایک صاحب نے سوال کیا کہ قیامت میں جنات انسان کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، یا انسان جنات کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے۔ تو ایسی باتیں پوچھنے سے اگر علم ہو بھی جائے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اور علم نہ بھی ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طریقے پر بہت سے لوگوں نے اور سوالات کر رکھے ہیں، تو ہماری یہ گزارش ہے کہ ایسی باتیں نہ پوچھی جائیں جن سے کوئی دینی یا دنیاوی نفع وابستہ نہ ہو۔ جو واقعی سوالات ہیں جو پیش آتے رہتے ہیں اور جن کی وجہ سے لوگوں کو صحیح علم اور دین معلوم ہو سکتا ہے، ایسے سوالات کیے جائیں تو بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور صحیح فکر نصیب فرمائیں، اور اس سلسلے کو قبولیت سے نوازیں، ہر طرح کے شر فتنے سے اور گمراہی سے اور غلط باتوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔